بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کا عذر ہو، بیمار ہو تو فجر کی نماز کے بعد سو سکتا ہے یا نہیں؟ اور فجر کے نماز کے بعد سونے کے کیا نقصانات ہے، تو اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ فجر کے نماز کے بعد اگر کوئی بغیر عذر کے سوئے اور زندگی کا معمول بنا لے، سوتا رہے، تو اس کے وجہ سے دنیاوی نقصانات بھی اس کی بہت زیادہ ہے اور اخروی نقصانات بھی ہے اس کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا کے اعتبار سے انسان کی جو جسم ہے وہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، پورا دن نحوست میں گزر جاتا ہے، کام نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے انسان کی جو دماغ ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، چیزیں بھول جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کیوں بھولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے چیزیں بھولتے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ فجر کے نماز کے بعد وہ سوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ایک ہوا چلتی ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اس ہوا سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتا ہے۔ اور فجر کے بعد سونے کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ رزق صرف اسے نہیں کہتے ہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہو، نہیں، بلکہ رزق کا نام مختلف چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ رزق یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اچھی گویائی نصیب فرمائی ہے، آنکھ نصیب عطا فرمائی ہے، سلامت ہے، کان صحیح ہے، اعضاء صحیح ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت اس پہ نے مختلف نعمتیں کی ہے۔ یہ تمام رزق ہے، مال بھی جو ہے نا یہ رزق ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی یہ بھی رزق ہے۔ جب انسان فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے تو ان مصیبتوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزوں کا بھولنا، انسان کو اللہ رب العزت نے دماغ عطا فرمائی ہے، ذہن عطا فرمایا ہے۔ جب انسان فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس سے چیزیں بھولتی رہتی ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے۔ اس لیے رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق مختلف نعمتوں پر بولا جاتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی پابندی کے ساتھ سوتا رہے تو کئی اعمال سے محروم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ اذکار ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن وہ ان کلمات سے وہ محروم ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے، فوراً سو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہے۔ اگر کوئی فجر کے نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ رب العزت اسے موذی جانور جو نقصان دہ ہے، زہریلے ہے، ان سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس طرح اگر کوئی یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اللہ رب العزت اسے تمام پریشانیوں سے، تمام انسانوں سے، اور اس طرح جو زمین پہ ہے اور آسمان پہ ہے، سارے مخلوقات کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ کلمات اتنی قیمتی کلمات ہے، چند منٹ لگتے اس پر، اگر بندہ اس کو فجر کے نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو فجر کی نماز کے بعد سونے کی دنیاوی نقصانات بھی ہے اور اخروی نقصانات بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو عذر ہو اور بیمار ہو تو فجر کی نماز کے بعد اس کے لیے سونے کی اجازت ہے، یعنی وہ فجر کی نماز کے بعد سو سکتا ہے، کیونکہ اگر بیماری ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ سو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، تو طلوع شمس سے پہلے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ سو نہیں سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان طلوع شمس تک، یعنی سورج نکلنے تک انتظار کر لے، ذکر اذکار میں لگے، تلاوت میں لگے، کیونکہ جب دن کا ابتدا
قرآن کے ساتھ شروع ہو جائے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت پورے دن میں برکت عطا فرماتے ہیں، پورا دن اچھے گزرتے ہیں، مشکلات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان فجر کی نماز کے بعد ابتدا ایسے کام سے کر لے جو نحوست والی ہو، تو اس کی وجہ سے پورا دن نحوست میں گزر جاتی ہے، کام نہیں بنتے، سارے کام جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں، تو انسان پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت کے جو احکامات ہیں اگر ہم اس کو پابندی کے ساتھ فالو کر لے تو ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ مومن ہو یا مرد نیک اعمال کرتے رہے تو ہم اسے حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے، اچھی زندگی نصیب عطا فرمائیں گے، راحت والی، سکون والی۔ لیکن جب انسان وہ اعمال کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو تو اس کی وجہ سے زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے، زندگی میں نحوست آ جاتی ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر بندہ سوئے تو طلوع شمس کے بعد اشراق پڑھ لے، اس کے بعد پھر اجازت ہے سو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر سونے کی اجازت نہیں ہے۔